ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور رائٹ اپروچ ہے سٹارٹنگ ود سٹیپ 1 رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا۔ اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ بہت پی رہا ہے، بہت کھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے، تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز پہ نکل جاتی ہے۔ رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا، اپنے ظاہر ہے کہ پیاس بجھائی، تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے، اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا، انرجی گین کی، آپ تراویح کے لیے چلے گئے۔ تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا، یہ بہت بنیادی سی بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی یہی روٹین تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے۔ کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں، بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو وہ زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے، اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے۔ گلٹنی کہتے ہیں اسے، گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا۔ تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے۔ انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور شیزے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کھانے کو۔ تو نہیں، ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے۔ اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے، نیکی کو اچیو کرنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان میں کریں، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان۔ ہوٹلنگ اور فوڈ پانڈا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے۔ تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ، باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے، یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، یا چلیں اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا۔ تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے۔ اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے۔ جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے ہوئے پروڈکٹس ہوں گے، آئل میں بنے ہوئے پروڈکٹس، اتنا بہتر ہے۔ ہیلدی ڈائٹ ہو، سنہ ڈائٹ پہ سرچ کریں کیا تھی، رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے، اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی۔ تو یہی پرہیزگاری، اسی سے آئے گا تقویٰ۔ ادروائز تقویٰ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے۔ چاہے آپ جتنی مرضی تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا۔ تو اس لیے کم ہی کھانا چاہیے۔ سٹارٹ فرام ہیئر، یہ ایم بنائیں آپ کہ میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں، جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤں۔ پھر بہت سی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں رمضان میں، اور فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ انسان زیادہ توجہ دے۔